بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر 154 اور آیت نمبر 43۔ یہ آیت کریمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس آیت میں شروع والے احکامات ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان لو تم کیا کہتے ہو۔ یہاں تک بات ہم نے پڑھ لی تھی۔ آگے ہے ولا جنوبن، حالت جنابت میں بھی فرمایا نہ تم نماز کے قریب جاؤ اور نہ ہی نماز والی جگہ کے قریب جاؤ۔ نماز والی جگہ سے مراد مساجد، مساجد میں جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ جنابت کیا ہوتی ہے؟ لغوی طور پر جنابت کہتے ہیں دور ہونا، اور اصطلاحاً کہتے ہیں طہارت سے دور ہونا۔ بندہ حالت جنابت یعنی ایسی حالت جس پر بندے پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، بندہ طہارت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے احتلام کی صورت میں، بندہ رات کو سویا، احتلام ہو گیا، وہ جنبی ہو گیا۔ بعض اوقات بندہ رات کو سوتا ہے اور اسے لگتا ہے خواب میں کہ احتلام ہوا ہے، لیکن جب صبح اٹھ کے دیکھتا ہے کپڑے صاف ہوتے ہیں، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، یہ جنبی نہیں ہوا۔ جنبی ہوگا جب یہ منی کو دیکھے گا، ورنہ بندہ جنبی نہیں ہوتا۔ نمبر 2 ہے جب بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے، اور اس حوالے سے حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہد فقد وجب الغسل۔ جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے، فقد وجب الغسل، غسل بندے پر واجب ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ ہو، اس کی منی نہیں بھی نکلی، بیوی کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا، تو اس کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں مزید وضاحت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزق الختان الختان، جب 2 ختنے آپس میں مل جائیں انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کا انزال نہ ہو۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی انزال نہیں ہوا تو غسل بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ بیوی کے ساتھ 2 ختنے مل جائیں گے، انزال نہ بھی ہو، بندے پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم سے، خاص طور پہ مرد کے جسم سے، مرد کی شرمگاہ سے پیشاب کے علاوہ 3 قسم کے پانی نکلتے ہیں۔ احادیث میں ان کو مزی، منی اور ودی کہتے ہیں۔ تو یہ جو غسل ہے نا، یہ منی نکلنے پر واجب ہوتا ہے۔ اور منی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ماء دافق، سورہ طارق کے اندر ہے، وہ پانی ہوتا ہے جو اچھل کے نکلتا ہے۔ تو قرآن نے اس کو اچھلنے والا پانی کہا ہے۔ جب یہ نکلے گا تو غسل واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر بعض اوقات پیشاب کے ساتھ کوئی لیسدار مادے نکلتے ہیں جس کو ودی کہتے ہیں، غسل واجب نہیں ہوتا، ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات شہوت کی وجہ سے جسم سے لیسدار مادے نکل جاتے ہیں شرمگاہ سے، اس پر وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل واجب ہوتا ہے ماء دافق، جو پانی اچھلنے والا ہے، زور سے نکلتا ہے، اچھل کے نکلتا ہے، اس سے بندے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے حیض اور نفاس والی عورت۔ اگر ایسی عورت جس کو حیض آ جائے، نفاس آ جائے، تو اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے حیض اور نفاس کے بعد۔ تو وہ عورت بھی نہ نماز کے قریب نہ نماز پڑھے گی، نہ مسجد میں جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ الا عابری سبیل، قرآن کہتا ہے کہ جنبی آدمی یا حیض اور نفاس والی عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، البتہ مسجد سے گزر سکتی ہے، بطور راستہ مسجد کو استعمال کر سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب کھلتے تھے۔ وہ حدیث ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے آخری ایام میں کہا تھا کہ ابو بکر کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دو۔ تو سب کے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے وہ آپ نے بند کر دیے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ دروازے تھے۔ تو حکم ہوا کہ اگر بندہ جنبی ہو گیا، اب اس نے غسل کرنا ہے، گھر میں پانی نہیں ہے، باہر جانا ہے، تو فرمایا مسجد سے گزر کے جا سکتے ہو۔ تو الا عابری سبیل، مسجد سے گزر سکتے ہیں۔
اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا مسجد سے مصلی پکڑ دو، جائے نماز پکڑ کے دو۔ انہوں نے کہا جی میں حیض میں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ مصلی پکڑ سکتی ہے۔ تو یہ بھی اسلامی تعلیم ہے کہ عورت حالت حیض میں سارے کام کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، باقی سارے کام کر سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، گھر کے سارے کام کر سکتی ہے، بچوں کے سارے کام کر سکتی ہے۔ اسی طرح یہ مصلی پکڑا سکتی ہے، بغیر قرآن کو ہاتھ لگائے تلاوت قرآن بھی کر سکتی ہے۔ ہاں ہاتھ نہ لگائے تو بغیر ہاتھ لگائے تلاوت قرآن بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ سارے کام حیض والی عورت کر سکتی ہے۔ تو حیض والی عورت اور جنبی آدمی مسجد کے اندر ٹھہر نہیں سکتے، عابری سبیل ہے، گزرگاہ ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ جنبی آدمی جا کے مسجد میں سو جائے یا بیٹھ جائے، ہاں ایک بندہ مسجد میں سویا تھا، احتلام ہو گیا، وہ الگ بات ہے، وہ جب اٹھے گا تو وہ باہر چلا جائے گا۔ مسجد میں جا کر نہ حیض عورت بیٹھ سکتی ہے نہ جنبی آدمی بیٹھ سکتا ہے، الا عابری سبیل، اس کو گزرگاہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ یہ لوگ غسل کر لیں۔ یہاں پہ میں مختصر سا طریقہ غسل کا بھی بتا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غسل کا طریقہ بتلایا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی نے فرض غسل کرنا ہو سب سے پہلے استنجا کر لے، یعنی اپنے بدن پہ جہاں جہاں نجاست لگی ہے، شرمگاہ کے ارد گرد یا جہاں بھی لگی ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لے، استنجا کر لیں۔ اس کے بعد امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برتن ہے، ہمارے ہاں تو شاور ہوتے ہیں، اگر برتن بھی ہے، بڑا ٹب وغیرہ اس کے اندر پانی ہے اور غسل کرنا ہے تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھ کو اچھی طرح دھو لینا باہر۔ اگر ٹوٹی وغیرہ تو پھر تو ٹھیک ہے، ٹوٹی کے نیچے ہی ہاتھ دھل جائیں گے، لیکن اگر ٹب ہے تو ٹب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا ہے، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ اچھی طرح دھو لینا، پھر وہ ٹب کے اندر آپ ہاتھ داخل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وضو کرنا ہے، یہ جو عام ہم وضو کرتے ہیں، بعض لوگ غسل کے طریقہ، اور یہ جو غسل کا طریقہ میں بتا رہا ہوں بندے کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، حتیٰ کہ مردے کے لیے بھی ہے، مردے کو بھی یہی غسل دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں جب بندہ کو فوت ہو جائے تو بندہ سمجھتے پتہ نہیں اس کا کوئی انوکھا غسل ہے، اور مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ جی شاید کو انوکھا غسل، انوکھا نہیں ہے، یہی غسل ہے۔ تو جو آپ غسل کرتے ہیں فرضی غسل، یہی غسل مرد کا ہے، یہی غسل عورت کا ہے حیض کے بعد، اور یہی غسل مرنے والے کا یعنی مردے کا، میت کا بھی ہے۔ اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ وضو ہم جس طرح کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کلی کرتے ہیں، لیکن غسل کے اندر یہ چیز لازمی ہے، ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے۔ وضو میں گنجائش ہے چڑھا لیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی چڑھائیں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن فرضی غسل میں ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے، الا یہ کہ بندہ روزے سے ہو۔ ہاں روزے کی حالت میں ناک کے اندر پانی نہیں چڑھانا، وہاں نہیں چڑھانا، تو بقایا وضو کرنا ہے۔ ہاتھ بازو دھونے تک سارا وضو کرنا ہے، چہرہ دھونا ہے اچھی طرح 3 بار، اور بازو دھونے اچھی طرح 3 بار۔ اس کے بعد وضو میں ہم سر کا مسح کرتے ہیں، لیکن غسل میں کیا کرنا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، اپنے انگلیاں جو ہے وہ پانی کے اندر ٹب کے اندر ڈالتے تھے اور سر کا خلال کرتے تھے اچھی طرح، یعنی بالوں کی جو جڑیں ہیں اس کو گیلا کرتے تھے ایک ہی چلو کے ساتھ۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 چلو اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے۔ احادیث کے اندر وجود ہے دائیں طرف، بائیں طرف اور درمیان میں، پہلا درمیان میں، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ اس کا الٹ بھی کر سکتے ہیں، پہلے دائیں طرف، بائیں طرف اور پھر درمیان میں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 چلو جو ہے وہ سر کے اوپر ڈالنے، اور اس کے بعد اپنے جسم کا دایاں حصہ پہلے پانی، پھر بایاں حصہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کے اندر فرمایا ہے جسم کے ہر حصے پہ پانی کا پہنچنا ضروری ہے، حتیٰ کہ ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اچھی طرح پورا سر ہے، ہمارے ہاں تو شاور ہے، شاور کے نیچے بندہ ہو جاتا ہے، تو اچھی طرح جسم کا ہر حصہ، ہر جوڑ، ہر بال، ہر حصہ، وہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آخر میں پاؤں دھونے ہیں۔ اگر تو آپ ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جہاں پہ پانی نیچے کھڑا ہو رہا ہے تو پھر وہاں سے ہٹ کر الگ جا کے آپ پاؤں دھوئیں گے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ عموماً نکاسی ہوتی ہے تو وہیں پر کھڑے ہو کر، پانی چونکہ سارا آگے جا رہا ہے تو وہیں پر کھڑے ہو کر بھی پاؤں دھو سکتے ہیں۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہ غسل کر لیں، اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر دوران غسل ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے
تو یہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا، لیکن اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو یہی وضو، یہی غسل آپ کا نماز کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک، غائط کہتے ہیں بول و براز، پیشاب، قضائے حاجت کرے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے عورت کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ پاؤ، پانی ہے ہی نہیں، وضو ٹوٹ گیا ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ اس آیت کے حصے کا ایک شان نزول ہے۔ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی بیگمات میں سے ایک بیوی غزوے کے اندر بھی شامل ہوتی تھی اور اس کا قرعہ نکلتا تھا۔ فرماتی ہیں ایک دفعہ قرعہ میرے نام کا نکلا اور میں غزوے کے اندر شامل ہو گئی۔ میرے پاس میری بہن کا ایک ہار تھا، اس نے مجھے دیا تھا تحفے کے طور پر، یا عاریۃً میں نے اسے لیا تھا، تو وہ ہار میرے پاس تھا۔ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو وہ ہار گم ہو گیا۔ وہ ہار قیمتی تھا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ ہار گم ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ہار تلاش کیا جائے۔ بعض لوگ تو ہار کی تلاش میں دور تک چلے گئے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ دور تک چلے گئے، قافلے سے الگ ہو گئے، نماز کا وقت ہوا، ان کے پاس پانی جو ہے وہ نہیں تھا، تیمم کے احکامات جاری نہیں ہوئے، انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا۔ اب جو لوگ یہاں پہ قافلے کے ساتھ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے، ارد گرد قریب قریب تلاش کر رہے تھے، اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی نماز کا وقت ہے۔ لوگوں نے آ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا نماز کا وقت ہے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس آئے، امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ ابوبکر آئے، کہا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تیرے ایک ہار کی وجہ سے ہماری نماز رہ رہی ہے۔ اب نہ ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اونچا بول رہے ہیں، نہ میں ہل رہی ہوں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، اور جب بیدار ہوئے لوگوں نے کہا جی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کر دی، یعنی تیمم کے احکامات جاری کر دیے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے آل ابی بکر، اللہ نے تمہارے اندر خیر رکھ دیا، تمہیں ایک تکلیف پہنچی، اللہ نے پوری امت پہ آسانی کر دی۔ یعنی تیمم کے احکامات جو ہیں وہ نازل ہو گئے اس وقت۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کے اندر سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی ہے صعیداً طیبہ ہے، پاک مٹی ہے۔ اگر مٹی آپ کو بظاہر گندی لگ رہی ہے، اس کے اوپر غلاظت گری ہوئی ہے، اس کے ساتھ تیمم نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات مٹی ہو، مٹی کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، جب پانی نہ ملے تو زمین کا اوپر والا حصہ وہ مٹی ہے، تراب، عربی میں تراب کہتے ہیں زمین کا اوپر والا حصہ۔ بعض لوگ دیوار ہوتی ہے، صاف دیوار ہے، ایسی دیوار کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ جو چونا وغیرہ دیواروں پہ لگا ہے اس کے ساتھ تیمم نہیں ہوتا۔ تیمم ہوتا ہے مٹی کے ساتھ۔ ہاں کسی ایسی دیوار جہاں پہ غبار بہت زیادہ ہے، مٹی چڑھی ہوئی ہے، وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک صاف دیوار ہے اس کے اوپر بعض لوگ چلتے چلتے ہاتھ مارتے ہیں، اور یہ جو ہم نے تیمم کر لیا، تو اس سے تیمم نہیں ہوتا۔ تیمم ہے تراب کے ساتھ، مٹی کے ساتھ، سعید کے ساتھ۔ سعید تراب دو لفاظ آئے، یہ دونوں زمین کی جو اوپر والی تہ ہے نا اس کو بولتے ہیں، تو چونا اس کے اندر شامل نہیں ہے، تو یہ مٹی ہے۔ مٹی ہو اور مٹی بھی پاک ہو۔ کرنا کن کن نے ہے یہ پیچھے وضاحت آ گئی۔ ان کنتم مرضی، اگر بندہ بیمار ہو، ایسی بیماری کہ ڈاکٹر کہہ دیں کہ اگر پانی استعمال کیا بیماری بڑھ جائے گی یا مرنے کا خدشہ ہے، تو ایسی بیماری میں بندہ پانی استعمال نہیں کرے گا، تیمم کرے گا۔ لیکن اگر ایسی چوٹ وغیرہ لگی ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے، باقی بندہ ٹھیک ہے، پانی استعمال کر رہا ہے، تو اس کے لیے تیمم نہیں ہے۔ اب بندہ کہے مجھے تو بخار ہے تو میں نے وضو نہیں کرنا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بیماری جس میں بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، چونکہ حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ ایک جگہ گئے، سفر میں تھے، ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا جس کو تیر لگ گیا، اور تیر لگا سر میں، اس کے سر میں تیر، خون بہہ رہا ہے، لیکن اسے احتلام ہو گیا۔ اب وہ جنبی بھی ہے، سر میں تیر بھی لگا ہوا ہے، اس نے ہم سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا غسل ہی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، غسل کرو۔ تو سردی کا موسم تھا، سر میں تیر لگا ہوا ہے،
اس نے غسل کیا پانی سے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اور وہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتلایا کہ بندہ اس طرح فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ دین میں اتنی تنگی نہیں ہے، تم نے کیا کیا؟ اسے کہتے سر کے اوپر پٹی باندھ لیتا، پٹی باندھ کے نہانا ممکن ہوتا تو نہا لیتا، ورنہ تیمم کر لیتا۔ تو یہ ایسی بیماری جس میں مرنے کا خدشہ ہو، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے ایسا کیا تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، بہت زیادہ، تو بیماری سے بچنے کے لیے اس نے وضو نہیں کیا، اس نے تیمم کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتلایا جی آج میں نے تیمم کر لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ تو ایسی سردی جس طرح پہاڑی علاقے میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو اتنی ٹھنڈ ہی نہیں ہے، ہم عام روٹین میں پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وضو کی باری آئے تو ہم کہیں نہیں جی ٹھنڈ بہت ہے تو ہم نے تیمم کرنا ہے۔ تو ایسا تیمم نہیں ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جس طرح پہاڑی علاقے میں ہوتی ہے، اور آدمی کے بیمار ہونے کا یا بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو تو وہ ایسی حالت میں تیمم کر سکتا ہے۔ تو ان کنتم مرضی او علی سفر، یا مسافر بندہ ہو، ٹھیک ہے، دور دراز گیا، پانی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ غسل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے 100 گز بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں پانی 100 گز ادھر جاؤ، 100 گز ادھر جاؤ، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا قریب قریب، تو مسافر بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، اس کو کہتے ہیں حدث اصغر، چھوٹا حدث، یعنی پیشاب وغیرہ ہوا خارج ہو گئی ہے اس کی، تو اس نے وضو کرنا ہے۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورت کو چھوا ہو، یہ جو ہے نا لفظ او لامستم النساء، عورت کو چھوا ہو، یہ کنایہ ہے جماع سے، عورت سے جماع کیا ہو، یہ نہیں ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگایا اور غسل واجب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں امی جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے، مجھے بوسہ دیتے اور بغیر وضو کے نماز پڑھا دیتے۔ تو بوسوں کے نار سے غسل واجب نہیں ہوتا، جس طرح میں نے شروع میں بتلایا، جماع مراد ہے، عورت کے ساتھ جب 2 ختنے مل جائیں جماع مراد ہے، اور جماع کی حالت میں بندے پر غسل واجب ہوتا ہے۔ تو اولا مستم النساء سے مراد جماع ہے۔ یہ ساری وجوہات ہوں تو تیمم کرنا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرائی اور وہ اللہ گاؤں کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تجھے کیا ہوا بھائی، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں جنبی تھا، غسل کرنا تھا، اور پانی ہے کون نہیں، میں اب بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی کوئی نہیں، تیمم کر لے۔ تو یہ ساری صورتحال ہو، مریض ہو، مسافر ہو، وضو اس نے کرنا ہے، غسل اس نے کرنا ہے، اور پانی نہیں ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی ہے نہیں، تو آپ نے فرمایا غسل تیمم کر لو۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک کر دیا ہے، اگرچہ بندے کو 10 سال تک پانی نہ ملے، 10 سال تک تیمم کرے، لیکن جیسے ہی پانی مل گیا تیمم نہیں، وضو کرے گا وہ۔ تو اس میں 2 باتیں ہو گئیں۔ ایک بات تو یہ ہے اگر ایک بندے نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد اسے پانی مل گیا، نماز اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض جب ایک دفعہ ادا ہو جاتا ہے تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اگر کوئی دہرا لے تو بہتر ہے، دہرا سکتا ہے، حرج کوئی نہیں اس میں۔ نمبر 2، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے دوران نماز کسی نے آواز لگا دی، نماز اس نے شروع کی، کسی نے وہاں پانی آ گیا، تو وہ اپنا وضو کر کے جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ تو یہ 2 باتیں ہیں اس میں۔ تو تیمم کر کے اس نے نماز پڑھنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، یہ جو پیچھے میں نے حدیث سنائی ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہا ہار گمنے والی، اس حدیث کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندے کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور ایسی جگہ ہے جہاں مٹی بھی نہیں ہے، بندہ قید ہے، بندہ مسافر ہے، ایسی حالت میں اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ ٹرین ہی کے اندر مثلا بندہ بیٹھا ہے، مٹی بھی نہیں وہاں پہ، نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، تو نماز معافی اس کو بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر تیمم کے، بغیر وضو کے نماز پڑھے۔ کیوں؟ یہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث ہے کہ لوگ گئے ہاتھ تلاش کرنے کے لیے، تیمم کے احکامات جاری نہیں ہوئے تھے، وضو پانی تھا نہیں، انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، واپس آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کچھ نہیں کہا، یعنی وہ ان کی نماز ہو گئی، اگر نہ ہونی ہوتی تو آپ فرما دیتے نماز نہیں ہے۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے اگر ایسی صورتحال بن جائے، پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، تو بندے کی نماز ہو جائے گی، نماز کی معافی نہیں ہے، کسی صورت بھی نہیں ہے۔
تو سعیدن طیبہ پاکیزہ مٹی کے ساتھ کرنا ہے. کرنا کیسے ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مسح کرنا ہے اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی پانی نہیں ہے تو میں نے غسل بھی کرنا ہے تو کیا کروں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. تو پاس عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ کہا کون سا واقعہ؟ کہا ہم دونوں ایک سفر پہ گئے تھے، ہم دونوں کو احتلام ہو گیا. میں نے کیا کیا؟ میں مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو گیا، سارے جسم پہ مٹی مل لی اور نماز پڑھی. میں نے کہا تیمم جس طرح پانی سارے جسم پہ لگاتے ہیں، مٹی بھی سارے جسم پہ لگانی ہے. تو سارے جسم پہ میں نے مٹی لگائی، نماز پڑھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتلایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں کرنا تھا، بلکہ تجھے کافی تھا. انما کان یکفیک ہکذا فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین کے اوپر مارے. ونفخ فیہما، اور ان کے اندر پھونک ماری. دونوں ہاتھ زمین پہ مارنے، اس کے اندر پھونک مارنی ہے، پھونک مار لی. ثم مسح وجہہ وکفیہ، پھر اس کے بعد چہرے کا مسح، ہاتھ زمین پہ مارے، پھر اس کے بعد پھونک ماری، پھر چہرے پہ مسح اور وکفیہ ہاتھوں پہ. پھر یہ ہاتھ، پہلا دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ، یہ تیمم ہو گیا. زمین پہ ہاتھ مارا ہے، پھونک ماری ہے، چہرے پہ ہاتھ مارا ہے، پھر یہ ہاتھ دایاں ہاتھ کے پشت پہ اور پھر یہ دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کے پشت پہ، یہ تیمم ہو گیا. یہی تیمم وضو کے لیے، یہی تیمم غسل کے لیے. ایسا نہیں کہ الگ الگ نہیں ہے، یہی طریقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس نے غسل کرنا تھا، اس کو یہ طریقہ سمجھایا. تو غسل کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، وضو کے لیے بھی یہی طریقہ ہے. جن حالتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے ان حالتوں میں تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. بندے کو حدث ہو جائے، پیشاب کر لیا، ہوا خارج ہوگی، تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. غفور کہتے ہیں گناہوں کو بخشنا، عفو کہتے ہیں گناہوں کو سرے سے معاف کر دینا. تو جو بھول چوک میں ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ بندے سے معاف کر دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.